حالات ہیں دن بدن بدلتے رہتے ہیں، قرآن کریم اپنے آپ کو دہراتا رہتا ہے۔ 1450 سال کا 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، دنیا آئی گئی، دنیا آئی اور چلی گئی، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کو زمین میں کھا کر مٹی بنا دیا، قرآن جوں کا توں باقی ہے۔ اور مزید کیا عرض کروں، جس پہ قرآن اترا تھا وہ نہ رہے، صحابہ اکرام نہ رہے، تابعین تبع تابعین نہ رہے، بادشاہ اور بڑے بڑے وزیر نہ رہے، بڑے بڑے حکمراں، بڑے بڑے ذمہ دار گئے جو ہے مڑ کے نہ آئے۔ قرآن کریم اپنی آب و تاب کے ساتھ جوں کا توں ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادات اپنی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا آئے گی جائے گی، قیامت آ سکتی ہے، قرآن کریم کے ایک نقطے میں فرق نہیں آ سکتا۔ کلام خدا جو ہوا کون بدلے؟ فرمایا ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، فرمایا او لوگوں میں خدا نہیں بدلتا، میرا قول نہیں بدلتا، میرا فیصلہ نہیں بدلتا۔ تم روزانہ بدلو گے، تمہارے اوپر موسمی حالات آئیں گے، مجھ خدا کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر چیز میرے قبضے قدرت میں ہے، میرے اختیار میں ہے۔ کائنات میں جتنے بھی پرندے چرندے درندے حیوانات انسان جن فرشتے جتنے بھی ہیں، فرمایا ایک ایک سانس میرے اختیار میں ہے۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، جس کی چاہوں زندگی ہو روزی ہو، جتنی چاہوں فراخ کر دوں، جتنی چاہوں کم کر دوں، کون ہے مجھے پوچھنے والا؟ خداوند عالم نے اس امت کا بھلا فرمایا، پہلے انبیاء کرام کے واقعات دوہرا دوہرا کر بتا دیا تاکہ ہوشیار ہو جائیں، بیدار ہو جائیں، سمجھدار بن جائیں، خبردار ہو جائیں۔ کبھی نوح علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم میں سنایا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا سنایا، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا بار بار سناتے ہیں، دوہراتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر وہ لوگ نہ رہے تو تم بھی نہیں رہ سکو گے۔ ان آیتوں میں ایک عجیب واقعہ ہے، سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام، اتنا عظیم نبی، اتنا عظیم پیغمبر، جس کو خدا نے یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنے گھر کے لیے مستری اسے منتخب کیا۔ اور خلیل اللہ کی آن سے بھی اللہ کو پیار ہے، فرمایا بیت اللہ کا بنانے والا خلیل اللہ ہو اور گارا پتھر پکڑانے والا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہو۔ اور فرمایا جب میرا گھر بن رہا ہو، خلیل اللہ مستری کا کام کرے، ذبیح اللہ مزدور کا کام کرے، اور ہاجرہ دونوں کی روٹی پکا کے لایا کرے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا عظیم پیغمبر ہے، ایک تو مار اللہ کے نام پر بڑی کھائی، اور دوسرا یہ کہ ہزاروں انبیاء کرام کے جد امجد ہیں، یعنی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، پروتا نبی، اگلا نبی، اگلا نبی، اگلا نبی، اگلا نبی، حتیٰ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم کی آل میں سے۔ جس کی اولاد میں سے ہزاروں انبیاء اور رسول آئے ہو، یوسف علیہ السلام جیسے، ایوب علیہ السلام جیسے،
कितने बड़े मर्तबे का मालिक होगा। तुम्हारा तो अगर कोई बेटा SHO थानेदार लग जाए तो फुल्ला नहीं समाता, ओए होश करके मेरे नाल गल करी, मुंडा थानेदार लग गया साडा। पानी और तो इथों तक ही रहनी है ना, आगे तो जाना ही जाना नहीं, ना नजर जाए ना तुसा जाओ। ख्याल करके गल करना, हुण साडा हाथ पै गया। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम बावजूद इतना उलुल आज़म नबी पैगंबर अल्लाह मियां के सामने झोली फैला बैठा और फरमा दिया क़ाल इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह मियां की हुजूर में अर्ज कर दिया, रब्बी अरिनी, और मेरे परवरदिगार और मालिक कायनात और बेनियाज बादशाह, रब्बी अरिनी, मुझे दिखा दे कैफ तुहिल मौता, तू मुर्दों को कैसे जिंदा कर लेता है। सवाल किया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, सैयदना खलीलुल्लाह ने एक सवाल किया, और सवाल बल्कि बड़ा अहम है। आज जितने भी हम लोग हैं 90% नहीं 95% लोगों का यही ज़हन है, अजी कब्र में गया, मिट्टी बन गई, कीड़े खा गए, खत्म सब। क्या है क़यामत, हशर, पुलसरात, जन्नत, दोज़ख किसने देखा है? एक आदमी बताओ को देख के आया हो कि जिन्हें किसी ने भी नहीं देखा। यही तो बात है। 90% लोगों का यही अकीदा है कि मुर्दा आदमी गया तो मिट्टी बना, तो जज़ा सज़ा कुछ नहीं, क़यामत हशर कुछ नहीं, पुलसरात नहीं, तौल नहीं, हिसाब और किताब कुछ भी नहीं। और बुरा ना मानो, हम सारे ऐसे नहीं। अगर हमें ये यकीन हो कि एक एक सांस का हिसाब होगा, एक एक टेडी का हिसाब होगा, एक एक सांस का हिसाब होगा, फिर हम ये हाल करें जो आज हमने कर रखा है। अगर यकीन हो, सेशन जज के यहां तारीख हो, 8 दिन पहले बुखार चढ़ जाता है, वकील से जाके पूछता है मैं क्या बयान दूं, ऐसा ना हो कोई ऐसा लफ्ज मेरी जुबान से ना निकल जाए जो मुकदमे का बेड़ा गर्क हो जाए। सेशन जज की अदालत का फिक्र है, हाई कोर्ट की अदालत का फिक्र है, सुप्रीम कोर्ट की अदालत का फिक्र है। अगर कोई फिक्र नहीं तो खुदा की अदालत का फिक्र कोई नहीं। उसके बारे में सब कहते हैं ओ खैर है, खैर है, खैर है, कोई नहीं। अल्लाह मियां साडा, अल्लाह मियां जल्ला किते नट नहीं चलिया साडे कोल बकरा हो के जाएगा किथे हो, साडा ही है ना। अबादाई व इसकाल इब्राहिम, खलीलुल्लाह ने अर्ज कर दिया, झोली फैला दी, रब्बी अरिनी, मुझे दिखा दे, रब्बी अरिनी, ओ मेरे रब मुझे दिखा दे, कैफा किस तरह तुहिल मौता, मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा। लोग तो गले में दबा के चले आते हैं, धक्का दे के चले आते हैं, छोड़ के चले आते हैं, न जाने क्या हाल बनता होगा। अल्लाह से सवाल किया, खलीलुल्लाह की मजाल थी जो सवाल करे। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि इतने बड़े मर्तबे का नबी होकर अल्लाह मियां से जब सवाल किया, आगे भी तो फिर बेनियाज खुदा खुदा है ना। फिर अगली बात बतानी शुरू नहीं की, बल्कि पहले वही खुदा बेनियाजी वाला अंदाज आया, वही अंदाज आया बेनियाजी वाला, बेपरवाही वाला। फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, खलील सवाल जो कर रहे हो, क्या तेरा मेरी कुदरत पे ये यकीन नहीं, मेरी खुदाई पे, मेरी कुदरत पे, मेरी बेनियाजी पे, मेरे अहकमुल हाकिमीन होने पे, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा, और मेरे बंदे तेरे लिए मैं काफी नहीं। इधर उधर जो हाथ मारता फिरता है, कभी मुश्किलों को आसान कराने के लिए वहां झुका खड़ा है, कभी वहां मुंदा पड़ा, कभी वहां सजदे में पड़ा, कभी वहां चिराग में तेल डाल रहा है, और कभी फूलों की चादर चढ़ा रहा है और झुका पड़ा। फरमाया और मैं खुदा हलीम हूं, मैं करीम हूं, अगर तू अपनी औरत को किसी
اور کھلا بھی رہا ہوں پلا بھی رہا ہوں، تندرستی بھی دے رکھی ہے، آنکھ ناک سورج سب کچھ دے رکھا ہے، اگر میں تیری طرح سے کاوڑ کروں تو فرمایا وَإِن تَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، میں ایک آن میں ساری مخلوق کو برباد کر سکتا ہوں، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے، میں پکڑنے پہ آؤں، چھڑانے والی کوئی طاقت ہے ہی نہیں۔ بے نیازی والا انداز آیا، خدا خدا ہے نا، ہم نے تو خدا کو سمجھا ہی نہیں، مکان اپنے بنا رکھے ہیں، دکانیں اپنی بنا رکھی ہے، ملک اپنا، وطن اپنا، زمین اپنی، بیوی اپنی، بچے اپنے، اللہ میاں کا کیا کہ جی کچھ بھی نہیں، جب کوئی مر جائے گا پھر کہیں گے خدا نے مار دیا جی، سارا کام ہم چلاتے ہیں، مارنا اللہ کے ذمہ لگا ہوا ہے۔ بے نیازی والا انداز آیا، خدا ہے نا، فرمایا قال اولم تؤمن، خلیل میرے ابراہیم کیا تیرا مجھ پر یقین نہیں کہ میں جس خدا نے ابتداً آدمی کو بنا لیا وہ مار کر دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم کس طرح میری ذات کا انکار کرتے ہو جس نے ابتداً آدمی بنایا، گندے پانی کے قطرے سے ایسی حسین صورت جو خدا بنا سکتا ہے، اور قبر سے تجھے خدا نہیں اٹھا سکتا۔ بہرحال ہم کلامی ہے خلیل اللہ کی اور اللہ کی، ہم کلامی ہے ابراہیم علیہ السلام کے پروردگار عالم کی۔ انہوں نے سوال کیا تو جواب آنا کا نہیں آیا، پہلا جواب آیا کیا تیرا یقین نہیں؟ آگے بھی خلیل تھا نا، فوراً سنبھلا، فوراً سنبھالا لیا، عرض کیا قال بلا، ہاں ہاں یقین تو میرا تیری ذات پہ بڑا ہے، میں تیری ذات بے نیازی کو چیخا میں دیکھتا آیا، فلسطین میں دیکھا، باپ کے یہاں دیکھا، غیروں کے یہاں دیکھا، میری بیوی کو بادشاہ پکڑ کے لے گیا تو تیری بے نیازیوں کو وہاں دیکھا، قال بلا، ہاں ہاں یقین بڑا ہے، ولکن لیطمئن قلبی، دل کا اطمینان چاہتا ہوں، تسلی چاہتا ہوں۔ مقصد اور منشا ابراہیم علیہ السلام کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے تو کرنے والا ہے مردوں کو زندہ اور میں تیری ذات پہ یقین کرنے والا ہوں، میرا مقصد تو یہ ہے آخر تو کرتا تو ہے ہی، اور ہر روز کرتا ہے اور ہر وقت کرتا ہے، ایک دن میں دیکھ لوں گا تو کیا حرج ہو جائے گا؟ تیری قدرت کے نظارے اگر ایک دن میں دیکھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ کون سی تیری بے نیازی میں کمی آئے گی؟ کرنے والا تو ہے، یقین میرا تیری ذات پہ ہے، تو پروردگار ہے، سارے جہان کا خالق و مالک ہے، اس لیے میں تو یہ سوال کرتا ہوں کہ میری آنکھیں بھی دیکھ لے تو کرتا کیسے ہے؟ فرمایا چلو ہماری قدرت سے یہ کون سا باہر ہے کہ تیری آنکھیں نہ دیکھ سکے، چل پھر اچھی طرح سے دیکھ۔ قال فخذ اربعة من الطير، 4 پرندے پکڑ، 4 پکھی پکڑ، ان کو ذبح کر، ان کے بال اکھاڑ، ان کے پر پرزے الگ الگ کر، ان کی چونچ پنجے الگ الگ کر، پھر ان سب کے گوشت کو اور چونچ کو اور پنجوں کو ریزہ ریزہ قیمہ بنا دے سب کا۔ خلیل جب دیکھنے بھی آئے ہو پھر آؤ اچھی طرح سے دیکھو۔ اللہ میاں اس پہ بھی تو قادر تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا کہ پھر آؤ ایک قبر کے پاس، وہ کھڑے ہو جاتے، اللہ پاک حکم دیتا قم باذن اللہ، کھڑا ہو میرے حکم سے، ایک مردہ سامنے آ جاتا۔ فرمایا خلیل اللہ جب تو دیکھنے بھی آیا ہے تو اچھی طرح سے دیکھ، قبر کے اندر سے مردہ سالم نکل کے آتا، پھر
سارے پرندے پکڑے ملائے، 4 پرندے لیے، ان کے گوشت کا قیمہ بنا دیا، بریک قیمہ. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا، عورتیں کہتی ہیں جب گوشت لینے کے لیے کندورا اٹھا کے چلتے ہو نا، مشینی قیمہ لاوی، مشینی یعنی باریک ہوندہ کوفتے بنانے نے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا مشینی کو قیمہ بنا دے ان کا بالکل باریک. اور ایک اللہ پاک نے یہ بھی ساری سمجھ دے دی کہ پر پرزے اور چونچ وغیرہ سب کو تو کاٹ کاٹ کر بریک کر دے، اور پھر 4 پرندوں کے اس قیمے کو اور چونچوں اور پنجوں کو اسے یوں ملا جلا دے، ایک جگہ کر دے، اور پھر چاروں طرف کے پہاڑوں کے ملا ہوا قیمہ، ملے ہوئے پر پرزے وہ چاروں طرف پہاڑوں پہ پھینک دے. فَصُرْهُنَّ إِلَيْهِ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ذرہ ذرہ کر کے چاروں طرف پھینک دے. ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، بیچ میں کھڑا ہو کے دیکھ. وہ جو کہا تھا نا ربی ارینی، مجھے دکھا، فرمایا پھر دیکھ، بیچ میں کھڑا ہو جا. خلیل اللہ دیکھ رہے تھے، ایک ذرا سی بوٹی اس پہاڑ سے اٹھی، ایک ذرا سی بوٹی اس پہاڑ سے اٹھی، پنجے کا ایک ناخون وہاں سے اٹھا، ایک ناخون ادھر سے اٹھا. ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے تھے، وہ رونگٹا، وہ بال، وہ پرزے، وہ پر، وہ پنجے، وہ گوشت، سارے کا سارا مل جل کر فرمایا خلیل کھڑا ہو کر آواز دے میرا نام لے کر. وہ سارے کے سارے جڑ کر سنت ہن یاتینک سایہ سیچی کرتے ہوئے ابراہیم کے سامنے آ گئے. فرمایا دیکھ لیا ربی ارینی، کہ ہاں دیکھ لیا. فرمایا جو خدا ان پرندوں کے قیمے کو الگ الگ کر سکتا ہے، پر پرزوں کو الگ کر سکتا ہے، چونچ اور پنجوں کو الگ کر کے جوڑ کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. فرمایا بندے تو 3 من کی لاش ہے، تو کہاں چھپ سکتا ہے مجھ سے؟ فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. میں طاقت والا ہوں، حکمتوں والا ہوں، غالب ہوں سارے جہان پر، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں. قرآنی آیت میں اللہ پاک نے ہمیں یہ سمجھایا کہ تمہاری زندگی جو ہے یہی نہیں جو اب ہم جی رہے ہیں، اس کے بعد ایک اور زندگی بھی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے جو ابد الآباد زندگی کہلاتی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی وہ زندگی جنت میں کٹے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جہنم کے قریب بھی نہ جائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو مجمع میں سے میں خود تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا. اعمال کی دنیا ہے بھائی، اعمال کی بات ہے ساری. جیسا کرو گے، چھولے بیجو گے چھولے کاٹو گے، کلک بیجو گے تو کلک کاٹو گے، جو کاشت کرو گے تو جو کاٹو گے، برسیم بو گے تو گھاس برسیم کا ملے گا، لسن بو گے تو لسن کا ملے گا. تمہاری یہ امیدیں غلط ہے کہ تم کاشت تو کرو، جاؤ اور جھولی پھیلا کے بیٹھو، گندم آئے گی بھی. اگر دنیا کے نظام میں ایسا نہیں تو آخرت کا نظام بھی اسی پروردگار کا ہے جو اس نے یہ سارا نظام بنایا. فرمایا قُلْ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں عمر دی، حیاتی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، میں تم کی موت تاریخ
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्यों लोगों अपने लिए हर दिन को आखिरी दिन समझो, हर रात को अपने लिए आखिरी रात समझो, हर नमाज को अपने लिए आखिरी नमाज समझो, हर महीने को अपने लिए आखिरी महीना समझो, और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी और अपने अमाल को इस तरह से चलाओ कि मरते वक्त तेरी झोली नेक अमाल से भरपूर हो। किसी का मोहताज होकर के मरा तो बंदा क्या मरा। सहाबा किराम की समझ में ये बात ऐसी बैठी थी कि उनको आखिरी दम तक उनके यहां से ये बात निकली नहीं, यकीन बन गया, ऐसा यकीन बना कि सहाबा किराम को दोबारा किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस दुनिया से इतने दूर, इस दुनिया से इतने परे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली, हम सब मुसलमानों की अम्मा सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसका इतना बड़ा मकाम फरमाया हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो फरमाया कि अगर आयशा सिद्दीक़ा ना होती दीन नाकिस रह जाता, दीन पूरा ना होता। जो मसाइल औरतों के हैं, पर्दे के हैं, शर्म व हया के हैं, कौन बताता? हुजूर फरमाते मैं कैसे बताता औरतों को? ऐसा सिद्दीक़ा की वजह से पूरा दीन हुआ। ऐसा सिद्दीक़ा जिसके बारे में हुजूर ने इतनी बड़ी बात फरमाई, 1000 की इतनी बड़ी गठड़ी आई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा ये क्या चीज है? उन्होंने कहा ये आपका साल भर का खर्चा है, खलीफा अमीरुल मोमिनीन जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भेजा। अल्लाहु गनी, अल्लाहु गनी। खादमा से फरमाने लगी इस गठरी को परे चौखट के पीछे, दीवार के पीछे रख दे, मेरे सामने ना रख, मैं इतनी दुनिया को देखना भी गवारा नहीं करती, मैं तो देखना भी नहीं चाहती। किताबों में मौजूद है कि जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उस गठरी के दरमियान और अपने दरमियान कपड़ा लटकवा लिया, और फिर खादमा से क्या फरमाया कि मदीने में जा ऐलान कर गली गली और कहो कि जितने फकीर हो, जितने मोहताज हो, जितने गरीब हो, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, ऐसा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे आओ। वो आ गए। हज़रत आयशा ने अपनी बांदी से, खादमा से ये नहीं कहा कि थोड़ा थोड़ा सबको दे दे, फरमाया मुट्ठी भर भर के दे सबको, लत भर भर के सबको दे दे। देती रही जोहर तक। 3 दफा आयशा सिद्दीक़ा ने खादमा को मदीने की गलियों में ऐलान के लिए भेजा कि और रह गए होंगे, औरों को बुला ला। असर की नमाज तक वो सारा खत्म हो गया। बांदी ने वो जिसमें रुपए बंधे हुए थे ना गठरी, वो कपड़ा झाड़ के हज़रत आयशा के सामने रख दिया। फरमाया लग गया सारा ठिकाने कि हाँ बिल्कुल खत्म हो गया, क्या बिल्कुल खत्म हो गया। हज़रत आयशा ने सजदा फरमाया और सर सजदे में रख के अर्ज किया, या अल्लाह आइंदा साल ये खर्चा आने से पहले पहले मेरी मौत आ जानी चाहिए, कभी मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत पैदा ना हो जाए। अब शाम हुई, जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का भी रोजा है, खादमा का भी रोजा है, दोनों का। अब जब थोड़ा सा दिन करीब रहा ना, तो वो खादमा जो थी करीब आके कहने लगी आज रोजा किस चीज से इफ्तार होगी, रोजा काहे से खोलोगी, क्या है नहीं कुछ? लगा नहीं कुछ भी नहीं है, पानी है, सिर्फ पानी है। खादमा वही कह रही है तकसीम करने वाली, सिर्फ पानी है। और खादमा कहती है कि मेरा दिल तो चाहता रहा कि 1 दिरहम यानी 1 चुवन्नी बचा लूं, खजूर ले लेंगे, आपसे डर के मारे मैंने वो चुवन्नी भी नहीं रखी। खादमा तो आजकल अगर किसी अफसर को तकसीम करने पे लगाओगे तो इंशाअल्लाह वो गठड़ी थी ना 12,000 की, 100-200 तकसीम करता, बाकी सारे बगल में दबा के कोठी पे ले जाता सारी गठड़ी।
وہ ساری پنڈ جی سی نا وہ کوٹھی بنگلے تے یا پڑ جاندی. خادمہ کہتی ہے میں نے ڈر کے مارے نہیں رکھی ورنہ ایک چولی رکھ لیتی کھجورے لے آتی آپ کا روزہ بھی افطار ہو جاتا میرا بھی. حضرت عائشہ کا جواب سنو. فرماتی ہے اللہ والی اگر آج ایک چولی رکھ لیتی تو کل کون کراتا پرسوں کون کراتا. یہ تو 4 دن کی بات ہے. سونے چاندی کی چمکی بس دیکھنے کی بات ہے. اور 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کیوں پچھتا رہی ہے, کیوں پشیمان ہو رہی ہے, اچھا ہوا بلا ہمارے یہاں سے ٹل گئی. کسی نے یہ تھوڑی سی گفتگو سنی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ میں نے تو سال بھر کا خرچہ بھیجا تھا, وہ تو آدھے دن میں سارا ہی اڑا دیا, سب دے دیا اللہ کے نام پہ. جبکہ عائشہ صدیقہ کو پتا تھا کہ میرا یہ سال کا خرچہ آیا ہے, مجھے اس میں سال گزران کرنی ہے. شام ہونے سے پہلے پہلے تمام کا تمام ٹھکانے لگا دیا. اور پھر اس باندی کو ایک وصیت کی, ارشاد سنایا محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. یوں فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی. تو ہم نے بار بار پوچھا کوئی تکلیف ہے, فرمایا نہیں. پھر نیند کیوں نہیں آتی؟ فرمایا کہ فلاں جگہ سے آیا ہوا ایک معمولی سا سونے کا ٹکا میرے گھر میں موجود ہے, ایک سونے کا ٹکا میرے گھر میں موجود ہے, مجھے یاد آ گیا وہ گھر میں ہے, اس کے فکر میں نیند نہیں آتی. اگر میری موت آ گئی تو اس ٹکے کا حساب کون دے گا؟ ساری رات مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی. اور آج امت کا یہ عالم ہے, نماز چلی جائے, روزے چلے جائے, تلاوت کا وقت ختم برباد ہو جائے, درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو نہ ہو, لگے پڑے ہیں لگے پڑے ہیں لگے پڑے ہیں. چنانچہ آج مسجد میں موت بڑی کم آ رہی ہے, وضو کرتے ہوئے موت نہیں آتی, درود شریف پڑھتے ہوئے موت بڑی کم آتی ہے, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آ رہی کہ ادھر کلام خدا ہو اور تیری زبان ہو اور ادھر بلاوا آ جائے, آ جا مجھے تیری یہی ادا پسند ہے, تو یہی پڑھتا ہی آ جا. ہماری عادت ہی نہیں بنتی, مزاج ہی نہیں بن رہا ہمارا کہ ہم درود شریف پڑھنے کا اپنا مزاج بنائے, کلمہ استغفار کا مزاج بنائے, بناتے ہی نہیں. نظر مارو پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے, ذرا آنکھ کھولو, ہوش کرو. یہ خود تمہارا ریڈیو کیا کہہ رہا ہے, یہ ٹی وی کیا بتا رہی ہے, اخبار تمہارے کیا بتا رہے ہیں. چلتا چلتا آدمی پھٹ سے مر رہا ہے, دیر نہیں لگ رہی. یہاں ہمارے پڑوس میں آج ہی صبح اٹھا, نہایا, نماز پڑھی, منڈی گیا, مالٹے لایا, روٹی کھائی, سنبھال رہا ہے, چھبڑی میں رکھ رہا ہے, 4 پیسے بناؤں گا. آواز آئی کہ تجھے بہت دن ہو گئے چھبڑی پہ لگے ہوئے, جلدی آ ادھر. 1 سیکنڈ نہیں لگا, یوں پیچھے کو گرا موت آ گئی. ابھی نماز کے بعد جنازہ ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ خداوند عالم نے ہمارے سامنے جو قرآن کریم رکھا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات رکھے ہیں, اگر ہم ان کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنائیں, دستور العمل بنائیں, ضابطۂ حیات بنائیں اور ان پر ہم یقین کریں 100%. اصل بات یہ ہمارا یقین نہیں. اگر ہمارا یقین ہو, ہم اپنے بچوں سے قرآن پڑھوا کے سن کر کے بڑے مرد بڑی بوڑھی عورتیں خوش نہ ہو. کیڑی نانی ہے, کیڑی دادی ہے جیڑی پوترے نو آندی ہے او نہیں آتا میں نے سورت ملک سنا, میں نے سورت یاسین سنا, او میں نے آندی تو نہیں پر تو سنا تو صحیح. ہر مرد عورت کی بس ایک تمنا ہے, آسمان کی طرف اڑ جاؤں, اوپر کو ہو جاؤں, اوپر کو ہو جاؤں. جو بیٹا کالج پڑھتا ہے سارے گھرانے کی امید لگی ہوئی ہے, انشاءاللہ بس جی ہے 2-1 سال رہ گئی ہیں, 2-1 سال کے بعد انشاءاللہ لو پینا شروع کر دے گا. پھر میں حملہ نہیں کرتا, واقعات ہیں, حالات ہیں, میرا کسی سے جھگڑا نہیں. ان میں ہیں 10% لوگ
کہ جو اگر 50 برس بھی ملازمت کریں اللہ کے فضل و کرم سے ایک لقمہ حرام نہیں کھاتے. ایسے بھی ہیں, کیوں نہیں ہے, مگر بہت قلیل, الا قلیلا, بہت تھوڑے. البتہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرو. میں تو آپ کو صرف یہاں لانا چاہتا ہوں. بتاؤ میرا اس میں کیا گناہ ہے؟ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ گھر سے تیرا جنازہ اٹھے, سارا گھرانہ تجھے قرآن پڑھ پڑھ کر الوداع کرے. اب یہ جنازہ اٹھانے والے ہیں, ایک کو بھی جنازہ اٹھانے کی دعا نہیں آتی, غسل دینے کی دعا نہیں آتی, کفن پہنانے کی دعا نہیں آتی, جنازہ گاہ میں جنازہ رکھنے کی دعا نہیں آتی, جنازہ کندھوں پہ لے کے چلنے کی دعا نہیں آتی. یہ دعا نہیں ہے. یہ جو تمہیں خونی برج والے دکھاتے ہیں نا, جو ٹولی آگے چلتی ہے, لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں, اندھیرا گھر سنا تھا, شمع ایمان لایا ہوں. ہاں, لکیروں کیوں چھیڑتے ہو, کلیجہ چیر کر دیکھو, میں اپنے دل میں عشق سید ذیشان لایا ہوں. ادھر تو یہ کہتے ہو جب قبر پہ آ کے پیسے ملے نا, او میاں منزل دیکھتے, اب تو اپنا ڈیون دیکھ, شرم کر, حیا کر, ساڈا سنگ بہ گیا, آپ گھر پسینہ تھی گئے ہیں, یہ ہو کچھ لینا پہ. دعا پہ تھی ہے بخشیش کی. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, من اتبع الجنازہ, جس نے اللہ کی رضا کے لیے جنازے کو کندھا دیا, بدلہ سمجھ کر نہیں, جس نے جنازہ پڑھا اللہ کی رضا کے لیے, یہ سوچ کر نہیں میرے وسیب کا بندہ جو میں نہ گیا تو لوگ منہ بڑھائیں گے, یہ نہیں, دکھاوا نہیں, رو رعایت نہیں, ناموری نہیں, لالچ نہیں, تما نہیں, من اتبع الجنازہ, جس نے اللہ کے لیے جنازہ پڑھا, میری رضا کے لیے پڑھا, اپنی موت یاد کر کے پڑھا, اپنا جنازہ یاد کر کے پڑھا, ایک دن میں لوگوں کے کاندھوں سے یوں ہی گزروں گا. فرمایا جس نے اس طرح جنازہ پڑھا, پر میرے محبوب پھر کہہ دے ان سے میرا بھی وعدہ ہے, غفر لہ ما تقدم من ذنبی, میں نے بھی ان کی ساری زندگی کی گناہیں آج معاف کر دی. اس لیے زور دے کر میں نے یہ حدیث عرض کی. بے شک مصروفیت کا دور ہے, آج لوگ جنازہ پڑھنا چھوڑ گئے. اگر جنازے کی فضیلت کا پتہ چل جائے, صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 20-20 کوس پیدل چل کے جنازہ پڑھتے تھے, اور اب تو سامنے سے گزرتا ہے, پرواہ کوئی نہیں. علماء کرام نے لکھا ہے, جنازہ کا جب کندھا دے اس کے لیے بھی بخشش کی دعا کر, اپنے لیے بھی بخشش کی دعا مانگ, اور بدلتا چل, یاد کرتا چل کہ آج اس کا نمبر ہے, کل میرا نمبر ہے. اس کو تو اٹھانے والے اتنے آدمی بھی مل گئے, نہ معلوم میرا جنازہ بھی اٹھے گا کہ نہیں. اسی طرح سے اللہ کی رضا کے لیے قبر تک لے جانا, قبر بنانا, قبر میں اتارنا, قبر پہ مٹی اللہ کی رضا کے لیے ڈالنا, یہ انسانی حقوق ہے. مسلمان کا ایک دوسرے پہ حق ہے, جس کو آج مسلمان بہت کم ادا کرتے ہیں. جنٹر مینی آ گئی, مٹی کون ڈال لے بھائی. کئی دفعہ دیکھا جو بابو سے لوگ آئیں گے نا, پرے کھڑے رہیں گے دور, پجاموں کو ہاتھ لگائے ہوئے. تمہارے آنے کا کیا فائدہ, جاؤ اپنے گھر. تم اگر کسی پہ مٹی ڈالتے ہوئے شرما رہے ہو, تم پہ کون ڈال لے گا جبریل. منہا خلقناکم, پہلی بک اور پہلا لپ اور پہلا ایک مٹھی جو مٹی کی ڈالو, یہ پڑھو, منہا خلقناکم, یقین ہے اسی میں سے ہم پیدا ہوئے, وفیہا نعیدکم, اسی میں واپس آ رہے ہیں, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, الہی میرا تجھ پہ یقین ہے ایک دن اسی میں سے تو مجھے پیدا کر کے حساب و کتاب لے گا. میں عرض کر رہا تھا, یہ روزمرہ کے مسائل ہیں, ہر وقت کی ہماری زندگی ہے. میتوں کو غسل دینا سیکھو, بڑا ثواب ہے, بڑا اجر ہے. جس طرح سے خود غسل کرتا ہے وہی طریقہ میت کو غسل دینے کا.
कफन पहनाना सीखो, किस तरह से सुन्नत है, कितने कपड़े मर्द के कितने औरत के होने चाहिए, ये जरूरी चीजें हैं। या फिर मरने का इनकार कर, या इन सारी चीजों को मालूमात मिला। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हाशिमी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बर्रतिल किराम। या अल्लाह सब बीमारों को शिफा अता फरमा, या अल्लाह सब के दुख दर्दों को दूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।